بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم 3 موضوعات پہ تذکرہ کریں گے۔ ایک سپریم کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اس کی گفتگو کریں گے۔ ایک عمران خان صاحب نے جو اپنی پچھلی سپیچ میں 10 نکات کا تذکرہ کیا اس کا تجزیہ کریں گے، اور ساتھ میں ہم مریم نواز اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس کا بھی ہم تجزیہ کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کل سے سپریم کورٹ میں الیکشن کے ڈیٹ کے حوالے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے، ہیئرنگ چل رہی ہے، اور اس میں مختلف آراء اور مختلف تجزیے آپ کے ساتھ مختلف چینلز پہ اور مختلف حوالوں سے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اور اس میں جو گفتگو موجودہ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے اختیارات زیادہ ہیں، ان کے اختیارات کم ہونے چاہیے، اور کیا ان کے پاس سو موٹیو لینے کا اختیار اس ٹائم تھا یا نہیں تھا۔ یہ فیصلہ 3-2 کا تھا یا 4-3 کا تھا۔ اور ساتھ میں گزشتہ روز جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو تحریری اور تفصیلی فیصلہ تھا وہ بھی کل جاری ہوا، اور اس میں بھی اسی طرح کی گفتگو تھی۔ اور جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہے، وزیر قانون، انہوں نے بھی اس طرح کے ہی ملتے جلتے خیالات کا تذکرہ کیا کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ 4-3 کا تھا، نہ کہ 3-2 کا تھا، ٹھیک۔ اور یہ بحث چل پڑی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار الیکشن کمشنر کے پاس ہے، پریزیڈنٹ کے پاس ہے، یہ گورنر کے پاس ہے۔ یہ ساری بحث ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک۔ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس بحث کے نتیجے میں یا اس بحث کی آڑ میں جو اصل مدعا ہے یا جو اصل ایشو ہے اس کو دبایا جا رہا ہے، ٹھیک۔ اصل ایشو یہ کہ 90 ڈیز میں الیکشن کروانے ہیں، اور ان 90 ڈیز کے اوپر نہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو اعتراض ہے، نہ منصور علی شاہ صاحب کو اعتراض ہے، نہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو اعتراض ہے، نہ پریزیڈنٹ کو اعتراض ہے، نہ گورنر کو اعتراض ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز کو اعتراض ہے۔ اس پہ بحث نہیں کر رہے، بحث کر رہے ہیں irrelevant چیزوں کے اوپر۔ اور یہ بحث آپ کو ٹی وی پہ بھی نظر آئے گی، آپ کو ٹاک شوز میں بھی نظر آئے گی، آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آئے گی۔ ٹو ڈائیورٹ دی کنسنٹریشن، یہ آپ کی کنسنٹریشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہے، اور اس ڈائیورژن میں آل آر پلینگ دیئر رول۔ اب وہ اپنا یہ رول کیوں پلے کر رہے ہیں یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن سب یہ رول پلے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عوام کے ذہنوں کے اوپر یہ بحث ٹھوس دی جائے، اور الیکشن والی جو ڈیبیٹ ہے اس کو پیش منظر میں ڈالا جائے، اور irrelevant ڈسکشن کو اور ڈیبیٹ کو پیش منظر میں لے آئے، اور وہ معاملہ چلا جائے پس منظر میں جو اصل ایشو ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کم ہونے چاہیے، بینچ بنانے کے اختیار ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ایک آدمی کے پاس سارے اختیار نہیں ہونے چاہیے، اور 8 اکتوبر کو پریزیڈنٹ صاحب نہیں ہوں گے، ان کی مدت ملازمت یا مدت صدارت پوری ہو چکی ہوگی۔ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یہ اپنی ایج پوری کر چکے ہوں گے، اپنا ٹائم پورا کر چکے ہوں گے، یہ بھی سائڈ پہ ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اصل ہے آئین میں اف اور بٹ نہیں ہے۔ اٹ از ویری مچ کلیئر دیٹ الیکشن to be held within 90 days in the given circumstances، ٹھیک، کہ 90 ڈیز میں ہونا ہے۔ اب آپ ریلیکس کرتے ہیں، 2 دن ریلیکس کر دیں، 4 دن ریلیکس کر دیں، 1 ہفتہ ریلیکس کر دیں، بٹ یو کانٹ گو فار منتھس۔ تو اس بحث میں وہ ایشو چھپ گیا ہے۔ آپ سیدھا الیکشن کی ڈیٹ بتائیں، اور ان چکر بازیوں سے ہم سب نکلیں۔ اس رول میں پولیٹیشین بھی انوالو ہے، اس رول میں میڈیا بھی انوالو ہے، اس میں عوام کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ملک اس وقت اس طرح کی بحث کا متحمل نہیں ہو سکتا
کہ ہم یہ خبریں اخباروں میں اور بریکنگ نیوز کی شکل میں پڑھیں کہ جی ججوں میں پھڈا پڑ گیا، ججوں میں جنگ شروع ہو گئی، ججوں نے ایک دوسرے کے اختیارات کو چیلنج کر دیا. یہ گفتگو کم از کم سپریم کورٹ کے لیے باعث شرم نہیں ہے. اگر ہم یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے بحیثیت پاکستانی قوم ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم اپنی سپریم کورٹ کے متعلق اس طرح کی گفتگو زبان زد عام کرتے ہیں. یعنی ہر بندہ چیف جسٹس کے کیلیبر کا ہو گیا. ٹی وی کا اینکر بھی ان کو مشورے دے رہا ہے، پولیٹیشین بھی مشورے دے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی مشورے دے رہے ہیں، وکلاء بھی مشورے دے رہے ہیں. او بھائی چھوڑ دو ان کو اپنے کام پہ اور ان کو اپنا کام کرنے دیں، ہم اپنا کام کریں. اور یہ بھی بیسیکلی چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمشنر کا کام تھا کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کرتا، وہ معاملہ چلاتا، 90 ڈیز میں ارینجمنٹ کرتا اور معاملہ ختم. اب اس کے اوپر قوم کا کروڑوں اربوں روپے لگ رہا ہے، لیکن کس کو پرواہ. تو لہٰذا ہمارے تجزیے میں یہ ہے کہ یہ اصل ایشو ڈسکس نہیں ہو رہا. اصل ایشو ڈسکس ہوگا تو ود ان منٹس اور ود ان آور اٹ ول بی سالوڈ، کیونکہ وہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اصل ایشو ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے مینار پاکستان پہ سپیچ کی. اس سپیچ کا ہر اینگل سے تذکرہ ہوا، ہر چھوٹے بڑے نے، ٹی وی نے، اور بندے نے اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق اس کا تجزیہ کی اور اس پہ ڈیبیٹ کی. کسی نے اچھے الفاظ میں کی، کسی نے برے الفاظ میں، کسی نے تائید کی، کسی نے تنقید کی. ہمارے خیال میں جو عمران خان صاحب نے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے، اگر ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اس کرائسس سے جس طریقے سے نکلیں گے، بیسیکلی یہ وہ وے آؤٹ انہوں نے شیئر کیا ہے. لیکن ہمارے تجزیے اور ہماری سمجھ کے مطابق یہ پلان جو ہے نا، یہ پلان بہت سارے آتے رہے ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں ہر بندہ اپنے پوائنٹس اور اپنے کورس آف ایکشن بتاتا رہا ہے، کرتا کچھ بھی نہیں. اصل چیز یہ کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. آپ کے پاس امپلیمنٹیشن سورس موجود ہے یا نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس سپوز سورس موجود بھی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ 5 سال 10 سالہ پلان ہے، جبکہ عوام اتنی قربانیاں دے چکی ہے کہ وہ مزید 10 سال کا انتظار نہیں کر سکتے، وہ 5 سال کا انتظار نہیں کر سکتے. They need immediate relief for their own self and for their children. وہ اس چکر میں نہیں پڑیں گے. عمران خان صاحب کی جتنے 10 پوائنٹ ہے اس کا اگر آپ خلاصہ نکال لیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی جو ہوپس ہیں یا جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں سے یا فورن انویسٹمنٹ سے. ٹھیک. مین اوورسیز پاکستانی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی اتنی ایبلٹی اور اتنی ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اگر یا انویسٹ کرے یا آئے تو ہمارے قرضوں کا معاملہ بھی حل ہو سکتا ہے، ہماری اکانومی بھی سٹیبل ہو سکتی ہے اور ہمارے جو معاملات بگڑتے جا رہے ہیں اس سے بھی ہم نکل آئیں گے اور ہمیں شاید IMF کی بھی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہو گیا. لیکن گورنمنٹ جب آئے گی، پھر پلاننگ ہوگی، پھر اس کے لیے SOPs بنیں گے، پھر اس کے لیے ڈائریکشن بنے گی، رولز بنیں گے. آپ اتنے لمبے چکر میں پڑیں گے تو یہ کام نہیں ہوگا. یہاں میں ایک ایڈیشنل کمنٹ آپ کو یہ دے دوں عمران خان صاحب کہ جن لوگوں سے آپ یہ پلاننگ بنواتے ہیں، معذرت کے ساتھ، کیا آپ جہانگیر ترین صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ جہانگیر ترین صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے پچھلے 5-7 سال میں کبھی آٹا خریدا ہے؟ یا حفیظ شیخ صاحب سے آپ یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے پچھلے 10 سال میں کبھی چینی بازار سے خریدی ہے؟ ہرگز نہیں. کیا اسحاق ڈار سے یہ پوچھیں گے کہ کبھی تم بازار گئے ہو اور وہاں سے تم نے چائے کی پتی کا ریٹ پوچھا؟ کبھی تم نے خود سے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا اور تم نے اس کے اگینسٹ 5,000 2,000 یا 3,000 روپے پے کیے؟ کبھی نہیں. تو جن لوگوں کو اس عوام کا پتہ نہیں، کرائسس کا پتہ نہیں، جن کو یہ نہیں پتہ کہ بھوک کیا ہوتی ہے، تنخواہ کیا ہوتی ہے، بچے کیا ہوتے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے پیسہ کہاں سے نکالنا پڑتا ہے، ایجوکیشن کیسے کرنی پڑتی ہے، بجلی کے بل کیسے دینے پڑتے ہیں، جب آپ ان سے اپنی فائنینشیل پالیسی اور فائنینشیل ایکشن ان سے بنائیں گے تو وہ ڈرائنگ روم کے ہوں گے. کیونکہ جس کا پیٹ بھرا ہوگا وہ کبھی بھی بھوکے کی تکلیف انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. وہ سالوں کی گفتگو کرے گا
یعنی کہ بھوک عوام کو آج لگی ہے اور آپ ان سے کہیں کہ جی 2 سال بعد آپ کو کھانا مل جائے گا، آپ احتیاط کریں، تو 2 سال تک کیسے برداشت کرے گا؟ ہمارے ذہن میں اگر آپ نے اوورسیز پاکستانیوں سے کوئی بینیفٹ لینا ہے تو اس کا ایزی وے یہ ہے کہ آپ فی الفور جب آپ کی گورنمنٹ آئے تو آپ فوری طور کے اوپر ان کے لیے ایک ایکسپورٹ انڈسٹریل ایریا ان کے لیے مختص کر دیں. ٹھیک، ایک ایریا ان کے لیے مختص کریں اور وہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہو کہ وہ وہاں آئے، وہاں انویسٹ کرے، وہاں انڈسٹری لگائے، وہاں جو مرضی کرے اس ایریا میں. ٹھیک، اور اس وقت اس کے لیے جو بہترین آپشن ہے دیٹ از رشکئی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، کہ اگر آپ ان کو یہاں پہ جگہ پرووائڈ کر دیں تو اس کا ہوگا یہ کہ اگر وہ اوورسیز پاکستانی یا فورن انویسٹر یہاں انویسٹ کرتا ہے تو رشکئی سے اس کو سینٹرل ایشیا کی بھی اپروچ ملتی ہے، اس کو چائنا کی بھی اپروچ ملتی ہے، اور اس کو گوادر سے بھی چونکہ سی پیک لنک ہونا ہے تو یہ بھی اس کو آپشن مل جاتی ہے. تو اور یہاں پہ اس کو نہ کسی قبضے کا ڈر ہوگا، اور اس کے ٹرانسفر کے اوپر بھی آپ مختلف چیک لگا دیں کہ جی یہ اوورسیز پاکستانی کو الاٹ ہوا ہے، یہ اس کی پراپرٹی ہے، یہ سوائے گورنمنٹ آف پاکستان کے اور کوئی اس میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا، تاکہ ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ کل کو کوئی قبضہ کرے. نمبر 1. نمبر 2 آپ یہ کریں کہ ان کی آفیسز کے لیے اور ان کے ریزیڈنس کے لیے ایئرپورٹ، اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب کوئی سوسائٹی یا کوئی ایریا ایسا مختص کر دیں، بے شمار سوسائٹیز ہیں، مختص کر دیں کہ وہاں پہ وہ اپنی رہائش بھی بنائیں اور وہاں پہ وہ اپنے آفیسز بھی بنائیں. جب وہ وہاں ہوں گے ایئرپورٹ سے نکلیں گے 10 منٹ میں اپنے آفس یا اپنی رہائش پہنچیں گے، اور وہاں سے ہارڈلی ود ان آور وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے رشکئی انٹرچینج یا رشکئی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ان کا سرمایہ بھی سیکیور ہوگا، بلکہ ایون یہ جو 1 گھنٹے کی ٹریولنگ ہوگی اس میں بھی آپ ان کو سیکیورٹی ایزیلی پرووائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ انویسٹر کو سب سے پہلے اپنے سرمایہ کی سیکیورٹی اور شیورٹی چاہیے ہوتی ہے، پھر اپنی. تو یہ دونوں اس طریقے سے ہو سکتی ہیں اور یہ ود ان منتھس ہو سکتی ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو چند 2-3 اداروں کو انوالو کرنا پڑے گا، 1 ونڈو آپریشن، اور ایک کلسٹر میں آپ سب کو بٹھا دیں تاکہ ان کو کوئی الجھن، کوئی پریشانی نہ ہو. آئی ہوپ کہ اگر آپ کے پاس یہ سجیشن پہنچ جائے تو آپ اپنے ایڈوائزر سے اس کے اوپر یقیناً فیڈ بیک لیں گے. یہ تو ایک میٹر ہے، بے شمار ایسے سولوشنز ہیں جن کے اوپر آپ ود ان نو ٹائم آپ ایکشن بھی لے سکتے ہیں، اور آپ پاکستان کی اکانومی کو اپنے پیروں پہ دوبارہ سے کھڑا بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو اس بریکٹ سے نکلنا پڑے گا جس بریکٹ میں آپ کو جکڑ دیا گیا ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 دن پہلے رانا ثناء اللہ نے بڑا کرونک قسم کا بیان دیا، اور اس سے ملتی جلتی گفتگو مریم نواز نے بھی کی کہ جی اب سیاست نہیں ہوگی، اب جنگ ہوگی، اور اب ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے. یہ گفتگو اس معاشرے کو سٹریٹ اوے خانہ جنگی میں دھکیلنے کی سازش ہے، اور خانہ جنگی سے کبھی بھی کوئی خیر کی خبر نہیں آتی، کیونکہ ہم افغانستان کی خانہ جنگی پچھلے 35-40 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اگر ان دونوں پارٹیز پی ٹی آئی اور نون لیگ کو اکٹھا کر لیں تو کم از کم 2.5-3 کروڑ ان کے ووٹر ہیں، اور ان میں جو ان کے ڈائی ہارڈ ورکر ہوں گے وہ کم از کم 3% ہوں گے، جس کا مطلب ہے 9 لاکھ. تو جب آپ اس طرح کی اشتعال انگیز گفتگو کریں گے سیاست سے ہٹ کے مارنے مرانے کی، تو یہ 9 لاکھ لوگ بھی آپ کی پیروی کریں گے جو آپ کے ڈائی ہارڈ ورکر ہوتے ہیں. تو آپ بیسیکلی 9 لاکھ لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، آپ خون ریزی کرنا چاہتے ہیں. آپ کے اس سپیچ کے اوپر اور آپ کے ان خیالات کے اوپر گفتگو تو بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن ہم انٹینشنلی اس کو مزید ڈسکس نہیں کر رہے، کیونکہ کچھ ذہن پست ہوتے ہیں، کچھ ذہن چھوٹے ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ اس تجزیے کو سن لیں اور وہ کوئی غلط تاثر لیں. تو ہم صرف اور صرف آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی سیاست میں جس جگہ آپ پہنچ گئے ہیں اس جگہ سے واپس آ جائیں.
اپنے لیے نہیں تو کم از کم اس ملک کے لیے، اور اگر اس ملک کے لیے نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آ جائیں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے بچے تو باہر ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی کنبے نے ادھر رہنا ہے، آپ ان کے لیے اچھا پاکستان بنائیں، پھولوں والا پاکستان بنائیں، لڑنے والا پاکستان نہ بنائیں۔ اس ملک کو بڑی قربانیاں دے کے اور بڑا تکلیف دہ عمر سے گزر کے حاصل کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اس میں آپ وزیر داخلہ ہیں، یہ گفتگو رانا ثناء اللہ کی نہیں تھی، یہ وزیر داخلہ پاکستان کی تھی۔ یو آر انٹیریئر منسٹر آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ یہ گفتگو آپ سے زیب نہیں دیتی، ممکن ہو سکے تو آپ اس پہ معذرت کریں اور اس طرح کے خیالات اپنے ذہن سے بھی نکالیں اور اپنے ورکروں کو اور اپنے سپورٹر کو بھی ان چیزوں کی طرف نہ ورغلائیں۔ اور ایسا ہی مشورہ ہمارا پی ٹی آئی کو بھی ہے، اگر ان کے مائنڈ میں بھی ایسی کوئی چیز ہے تو وہ بھی نکال دیں۔ سیاست برائے سیاست کریں، سیاست برائے دشمنی نہ کریں، اور اس ملک کو جہاں پہنچا دیا ہے وہاں سے اس کو آگے لے جانے کا پلان کریں، آگے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے، ہمیں سمجھ دے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔